بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی حق الجار والوصیۃ بہ. یہ باب پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے بارے میں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کے بارے میں ہے. گزشتہ کچھ باتیں بتلائی گئی تھی پڑوسیوں کے متعلق. پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کریمہ بھی پیش کی، اس کی بھی تشریح ہوئی. اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پیش کر رہے ہیں. عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاکثر معها وتعاہد جیرانک. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال لو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق ہے. دیکھیے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر گھر میں ہمارے یہاں سالن وغیرہ پک رہا ہے تو دو ٹائپ کے سالن پکتے. ایک تو شوربے والا پانی والا سالن ہوتا ہے تھوڑا سا، اور ایک ہوتا ہے سوکھا سوکھا مسالے دار. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو. پانی زیادہ کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ زیادہ لوگ اس میں کھانے والے ہو جائیں گے، زیادہ لوگوں کو کافی ہوگا. اور اگر سوکھا سوکھا بنائے تو صرف 2 آدمی کھا سکیں گے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جب پکا رہے ہو تو پانی زیادہ کر لو، اور زیادہ کر لو گے پانی تو جو شوربہ زیادہ ہو گیا ہے تو اس میں سے کچھ اپنے پڑوسیوں کو بھی دے دو. یہ پڑوسیوں کا حقوق ہے، یہ ان کے حقوق ہیں، ہمیں ان کو ادا کرنے. دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان خلیلی اوصانی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی، تاکید کے ساتھ اذا طبخت مرقة فاکثر معها، کہ جب تو شوربہ بنائے تو اس کا پانی زیادہ کر لے. ثم انظر اہل بیت من جیرانک، پھر اپنے پڑوسیوں کے گھروں کو دیکھ. فاصبهم منها معروفا، پھر ان کو وہ شوربہ پہنچا دے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پڑوسیوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں کچھ اچھا کھانا پک رہا ہے تو ہم وہ کھانا ان تک پہنچائیں. بعض روایت میں ایسا آتا ہے اور بعض اللہ والوں کا کہنا بھی ایسا ہے کہ ہم گھر میں کوئی اچھی چیز پکا رہے ہیں، جیسے بریانی بن رہی ہے یا پھر مچھی وغیرہ بن رہی ہے، مرغی بن رہی ہے، مرغی تل رہے ہیں، کباب سب بن رہا ہے، تو اس کی جو خوشبو ہے وہ خوشبو پڑوسیوں کے گھر تک جائے گی تو اس خوشبو کی وجہ سے پڑوسیوں کو کیا ہوگا کہ ہاں ان کے وہاں اچھی چیز بن رہی ہے. اور اگر ہم نے اپنی وہ اچھی چیز ان تک نہیں پہنچائی تو گویا ہم پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں. کیسی تکلیف؟ خوشبو سے تکلیف. انسان سوچ بھی نہیں سکتا خوشبو سے کیسی تکلیف ہوگی. حالانکہ خوشبو سے بھی تکلیف ہوگی کہ ان کے اندر وہ طاقت اور قوت اور ان کے پاس وہ مال نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ بھی اچھا اچھا کھانا پکائے، بریانی پکائے، بہترین سے بہترین چیزیں پکائے. تو آپ کی جو پکی ہوئی چیز کی خوشبو وہاں تک پہنچ رہی ہے تو اس کی وجہ سے ان کے دل میں بھی ایک خواہش پیدا ہوگی کہ کاش ہم بھی اس طرح کا کھانا پکاتے اور ہم بھی کھاتے. اور اگر ہم نے نہیں پہنچایا تو وہ سوچیں گے کہ ہمارے یہاں ہوتا تو پکتا، تو دل جلائیں گے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، احساس کمتری میں مبتلا ہوں گے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے ورنہ ہم بھی اچھا اچھا کھاتے. تو اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو اس تکلیف کا بھی ہمیں
جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. اس کے لیے کیا ہے, ہمارے کوئی اچھی چیز بن رہی ہو تو ان تک پہنچائے. آج کل تو کیا ہو گیا ہے, کوکر کی سیٹی, کہ جہاں جہاں تک خوشبو جائے, پہلے زمانے میں خوشبو جاتی تھی تو خوشبو جہاں جہاں تک جائے وہاں تک ہم اپنا کھانا پہنچا گئے. آج کل تو سیٹی آ گئی ہے کوکر کی, کوکر سیٹی مارتا ہے تب سیٹی کا حق ادا کرو کہ جہاں جہاں تک سیٹی کی آواز جائے گی وہاں کھانا پہنچانا پڑے. سمجھ میں بات. تو بہرحال کہ ہمارے یہاں اگر کوئی اچھا کھانا پکے تو ہم پڑوسیوں کا خیال کریں. میاں جی رحمۃ اللہ علیہ راندیر میں وہ تشریف لائے تھے اور وہیں پر ان کی قبر بھی ہے. مفتی شفیع صاحب ان کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ان کے گھر تشریف لے گئے تو پھر میاں جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی جی آم کھاؤ گے؟ کیا کہا؟ مفتی جی آم کھاؤ گے؟ انہوں نے ان کے انداز آم چوسو گے؟ چوسنے والے آم بھی ہوتے ہیں نا, آم چوسو گے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت ایک تو آم جیسی اتنی بڑی نعمت اور دوسرا آپ کے ہاتھوں سے مل جائے تو کیسے انکار کر سکتا ہوں. بہرحال وہ آم کی پلیٹ ان کے سامنے لائی گئی, پھر دونوں نے مل کر آم کھائے. پھر جو ایک دوسرا برتن تھا اس کے اندر چھلکے رکھتے گئے, ایک برتن میں آم تھا ایک برتن میں چھلکے رکھتے گئے جو کھا رہے تھے وہ. پھر اس کے بعد ان کا کھانا ہو گیا, فارغ ہو گئے. اس کے بعد مفتی صاحب نے کیا کیا, وہ تھالی جس میں چھلکا تھا اس کو اٹھا کر پھینکنے جا رہے تھے. تو حضرت نے پوچھا میاں جی رحمۃ اللہ علیہ نے, مفتی جی آپ کو چھلکا ڈالتے آتا ہے؟ کچرے میں چھلکا ڈالتے آتا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت یہ چھلکا پھینکنا یہ کون سا بڑا فن ہے, کون سا اتنا بڑا ہنر ہے کہ اسے بھی سیکھا جائے. تو میاں جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں, یہ بھی سیکھنے والا ہے, یہ بھی ایک ہنر ہے. دیکھو میں بتلاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح چھلکے پھینکے جاتے. تو محلے میں تشریف لے گئے, 4 کونوں میں انہوں نے جا کر چھلکے پھینکے, تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر اور تھوڑا ادھر. مفتی صاحب نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس طرح کیوں چھلکے پھینکے؟ تو فرمانے لگے کہ ہم غریب لوگوں کے علاقے میں رہتے ہیں اور اگر ایک ہی جگہ پر تمام کے تمام چھلکے پھینک دیتے تو جو بچے ہیں وہ جہاں سے گزرتے ہیں تو ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی کہ کتنے سارے آم ایک ہی آدمی نے کھائے, تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی. اس وجہ سے میں نے وہ چھلکے الگ الگ جگہوں پر پھینکے. حالانکہ میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آم بہت سے آتے تھے اور بہت سے غریبوں میں تقسیم بھی کر دیتے تھے, لیکن اس کے بعد بھی ان کا یہ عمل تھا. کس طرح وہ تقسیم کر رہے اور پھینک رہے چھلکا. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی اگر کوئی اچھی چیز پکائی گئی تو ہم ہڈیاں ایک ہی جگہ نہ ڈال دیں. ہمارے یہاں کوئی باہر سے کوئی چیز آئی, چاکلیٹ وغیرہ کی, چاکلیٹ ہے آج کل تو جو پڑی کے نکل گئے بہت سے, تو وہ ایک جگہ پر نہ ڈال دیں جس سے بچے دیکھیں تو ان کو تکلیف ہو, بلکہ اس کو بہترین اس کو پھینکنے کا بتایا نا میاں جی رحمۃ اللہ نے کہ پھینکنا بھی ایک ہنر ہے, تو ہم بھی اس ہنر کو سیکھنا چاہیے. دوسرا واقعہ مفتی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ان کا گھر میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بہت کچا تھا, مٹی کا بنا ہوا, اور ہر سال بارش سے پہلے کیا کرنا پڑتا تھا کہ چھت کچی ہوتی ہے تو پہلے چھت کا انتظام کرو, اس کے اوپر پلاسٹک وغیرہ ڈالتے, پھر اس کے بعد مٹی سے لپی ہوئی دیوار ہے تو دیوار کے اوپر کچھ لگاؤ کہ پانی ڈائریکٹ پڑ جائے گا تو پھر پوری کی مٹی کیا ہوگی, بہہ جائے گی اور دیوار خراب ہو جائے گی. تو میاں جی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال پورا گھر میں سے سامان نکالتے اور اس کا انتظام کرتے, اس کو بناتے, چھت کا انتظام کرتے, پھر جا کر پھر سے واپس سامان گھر میں لگا. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت آپ اتنی محنت کرتے ہیں, اتنا خرچ کرتے ہیں, ہر سال اتنا خرچ کرتے, اگر اتنے سالوں کا خرچ اگر جمع کیا جاوے تو آپ کا ایک پکا مکان بن سکتا ہے, آپ پکا مکان کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو میاں جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بوڑھے کے دماغ میں اتنی عقل کہاں ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم غریب علاقے میں رہتے ہیں, اگر میں نے پکا مکان بنا لیا تو جو دوسرے غریب ہیں جو اپنا پکا مکان نہیں بنا سکتے وہ میرے مکان کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں ایک جلن ہوگی
کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے، ہم مالدار ہوتے تو ہم بھی پکا مکان بناتے. اگر میں نے پکا مکان بنا لیا تو میرے پکے مکان بننے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں پکا مکان نہیں بناتا، ہر سال خرچ کرتا ہوں بھلے مجھے کتنا بھی خرچ کرنا پڑے. حضرت کے یہاں غریبوں کے سب کے پکے مکان بن گئے، اخیر میں حضرت نے اپنا پکا مکان بنایا. ایسی مثال آج بھی ملتی ہے کہ لوگ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اس وجہ سے اپنا گھر پکا نہیں بناتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے مثال میرے خسر صاحب کی. ہمارے خسر صاحب ہیں، ان کے یہاں بھی مکان بنا ہوا ہے، ان کا بھی پترے کا مکان ہے. ان کے بھائی سب آپس میں قریب قریب ہی رہتے ہیں. ہمارے خسر ہیں، ہمارے چاچا سسرے ہیں، اور پھپھی ہے، پھپھی ساس ہے، سب ساتھ میں رہتے ہوں، پاس میں ایک ایک گھر چھوڑ کے مکان ہے ان کا. تو پیسے تھے ان کے پاس، ہمارے سسر کے پاس، کہ پکا چھت ڈلوا دے. ان کو کہا بھی بہت سے لوگ نے، میں نے بھی کہا تھا کہ چھت ڈلوا لو. تو ایسا جواب ملا تھا کہ اگر میں چھت ڈال لوں گا میرے بھائی لوگ دیکھیں گے تو کیا بولیں گے کہ میرے بڑے بھائی کا تو چھت ڈل گیا. وہ لوگ ان کو وہ ہوگی، تکلیف ہوگی، اس وجہ سے میں چھت نہیں ڈالتا. آج الحمدللہ وہاں پر سب بھائیوں نے چھت ڈال لی. ہماری پھپھی سانس کی بھی چھت ہو گئی ابھی اس سال، اور ہمارے سسرے کے ابھی تک چھت ڈلا نہیں ہے. اب وہ سب سے آخر میں کھولیں گے. تو آج بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں اگر ہم ڈھونڈیں تو. بہرحال ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر نہیں رکھیں گے تو کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی. دیکھیں دوسری روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. قیلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اتنی تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں خدا کی قسم کھا کر، حالانکہ آپ ایک بات ارشاد فرما دیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی بات میں اتنی تاکید کہ آپ کو قسم کھانے کی ضرورت پڑ رہی. کون ایسا شخص ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ کیا فرمایا؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. ایک دوسری روایت میں ہے، لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید کے ساتھ اور قسم کھا کر ارشاد فرما رہے، تو پھر ہمارے لیے کتنا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں. دیکھیے یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ صرف ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ ان کو گالی گلوچ دے دیا پڑوسیوں کو، وہ تکلیف ہوئی، ہم نے ان کو مار پٹائی کر دی، وہ تکلیف ہوئی، ہم نے ان کے گھر کے سامنے کچرا ڈال دیا، وہ تکلیف ہوئی، ایسا سوچتے ہیں نا. بہرحال دیکھیے ایک انسان ہے، اس کا مزاج تھوڑا کھڑپن. حضرت لکھتے ہیں، مفتی احمد صاحب خانپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں حدیث کے اصلاحی مضامین اس کتاب میں، کہ انسان ہے اس سے تکلیف نہیں پہنچ رہی پڑوسیوں کو، نہ وہ گالی گلوچ کر رہا ہے، نہ مار پٹائی کر رہا ہے، نہ ان کے رستے میں کچھ ڈال رہا ہے، کوئی بھی طرح کی تکلیف ان کو نہیں دے رہا ہے، لیکن اس کا مزاج اکھڑپن والا ہے. کیسا ہے؟ غصے والا، جس کی وجہ سے پڑوسی اس سے ڈرتے ہیں، دور رہتے ہیں. تو یہ بھی ایذا میں داخل ہوگا، یہ بھی تکلیف میں داخل ہوگا. حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب چیزیں داخل ہو سکتی. حالانکہ اگر ہمارے غصے کی وجہ سے اگر کوئی دوسرا شخص اپنے آپ کو امن میں نہیں محسوس کرتا تو ہماری طرف سے تکلیف ہے. ہم اس کو معمون رکھیں کہ دیکھیے ہمارے غصے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو اس طرح ان کے ساتھ باتیں کریں،
ان کے ساتھ اس طرح کے اخلاق بتلائیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے کہ نہیں اس پڑوسی سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی. بہرحال دیکھیے کتنی بڑی بات ارشاد فرما دی کہ ہمارے مزاج کی وجہ سے اگر ہم نے کچھ بولا نہیں ہے پھر بھی وہ ڈر رہا ہے تو اس کا ڈرنا بھی یہ تکلیف ہے. تو ہمیں کتنا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری طرف سے ہمارے پڑوسیوں کو کچھ تکلیف نہ پہنچے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے پڑوسیوں سے مامون رکھے اور ہمارے پڑوسیوں کو بھی ہم سے مامون رکھے کہ ہم ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.